نام دانش مہدی، پروگرام خمار شب، اور ہمیشہ کی طرح پروگرام کی دوسری لنک میں گل مورآباد، جو کہ شکستہ شہر کی ظریف، رنگین اور شوریدہ داستان ہے اور جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جن کا قلمی نام ہے ازخ۔ آج ہم صفحہ نمبر 108 پر ہیں۔ آج نیا مضمون شروع ہوا جس کا عنوان ہے خزاں، اور انڈر بریکٹ بھی لکھا ہے اندر کا موسم۔ لکھتے ہیں کہ خزاں بوجھل ہوتی ہے لیکن شکر ہے کہ مختصر بھی، لہٰذا جلد ٹل جاتی ہے۔ خزاں کے سما کا آغاز ستمبر کے مہینے سے ہوتا ہے اور اسی حوالے سے یار لوگ ستمبر کو ستمگر بھی کہا کرتے ہیں۔ یہ چمن میں سناٹے کا موسم ہے، آخری پھول مرجھانے سے دکھ اور غمگین پتوں کے گرنے کا گریا بھی، اداس سوچ اور دکھ کا موسم۔ اب تو خیر شہروں میں خزاں خبر بھی نہیں دیتی۔ ایک ریت چلی آ رہی ہے کہ پرائمری اسکول کی کتاب سے بچوں کو 4 موسموں کے نام رٹوا دیے جایا کرتے ہیں، جن میں ایک خزاں بھی ہے اور بس ختم شد۔ ہائی اسکول لو گریڈ میں پاس کرنے والے کچھ تباہ زاد شاگرد جب انٹرمیڈیٹ یا کالجیٹ میں لڑکھڑا جائیں تو بعد ازاں کبھی کبھار خزاں کی اداسی محسوس کرتے اور بیتے موسموں میں بہار ڈھونڈتے نظر آیا کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے طلبہ کی درسی کتابوں کے ساتھ ہی خزاں اور بہار کے موسم طاق برد کر دیے جاتے ہیں۔ موسم خواہ بہار میں نکھار ہو یا خزاں کی فغاں قیمتی ہوتے ہیں، انہیں طاق برد برباد کرنا کسی طور مناسب نہیں۔ طاق میں پڑی اور مدرسے کی ان پڑی درسی کتب جب ردی والے کو بیچ دی جاتی ہیں تو محلے کا مقصود پنواڑی ان میں ڈبل پتی پان باندھ کر دیتا ہے۔ طرفہ یہ کہ میٹھے پان کے لیے درآمد شدہ رنگین تصویری میگزین کے 190 گرام والے صفحے سے رجوع کرتا ہے۔ خوشبودار اور مہنگی پتی والے پان باندھنے کے واسطے اس 190 گرام پنے کے اندر بھی مزید ایک رنگدار پنی بطور زیر جامہ استعمال ہوتی ہے۔ البتہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی پرانی درسی کتاب سے پھاڑے گئے چند صفحات گزرتے موسموں میں سموسوں کی فروخت کے ضرور کام لائے جاتے ہیں۔ واڑی گویا انڈر بریکٹ لکھتے ہیں خانچہ فروش نے آج ہی اردو ہشتم درسی کتاب کے اوراق پھاڑ کر پرزہ کیے۔ صفحہ بڑا تھا اس لیے ہر صفحے کے درمیان سے 2 کر کے گڈی اپنی چھابی میں اڑسا دی۔ تیسرے ہی گاہک کی باری پر جو ورق اٹھایا تو اس پر بچے کی لب پہ آتی ہے بن کے تمنا میری چھپی ہوئی تھی۔ واڑی نے دعا کے ساتھ ابلے چنے، لیموں نچوڑ کے اور چاٹ مسالہ چھڑک کر اپنے گاہک کو پیش کیے تو بیچارے کی اپنی زندگی بجھتی ہوئی شمع کی صورت ٹمٹماتی نظر آتی ہے۔ 1-2 مزید اوراق تلے نذیر اکبر آبادی کا آدمی نامہ اور سر سید کا رسالہ اسباب بغاوت ہند اپنی باری کے انتظار میں تھے۔ مضامین اور چھولے والے صفحات پر چاٹ مسالے کی یکساں ترسیل کے واسطے واڑی نے ٹیلکم پاؤڈر کے خالی ڈبوں کو موضوع سمجھا اور اسے کارآمد بنایا۔ اسی طرح شوکا مونگ پھلی والے کے لفافے پر مشاہیر کی تصاویر ملاحظہ کی جا سکتی ہیں، جبکہ چاچا شوکا کم مقدار جیسے چنا، جور گرم وغیرہ کے لیے جو تکونی گول پیکنگ تیار کرتا ہے اس میں اکثر صوفی تبسم یا اسماعیل میرٹھی وغیرہ منظوم بلکہ یوں کہا جائے کہ مغموم لپٹے پائے گئے ہیں۔ ان ملفوف چٹخاروں کی تہہ زیری کچھ ایسے اقوال زری بھی جھانک رہے ہوتے ہیں کہ جن پر اگر عمل کر لیا جائے تو زندگی مرغ زری جیسی قیمتی ہو جائے۔ اکبر الہ آبادی جو کبھی چند بے پردہ بیبیوں کو دیکھ کر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گئے تھے، اگر اپنے چٹخارے دار اشعار پر دھری بے پردہ ریوڑیاں اور برہنا پڑے بتاشے بکتے دیکھتے تو نامعلوم حمیت کی خاطر کیا کیا گاڑتے۔ ادب سے ماورا مشہور سائنسدان نیوٹن کے قوانین حرکت پر بے حصو حرکت دھرے بھنگ والے پکوڑے مزے لے کر اڑائے جاتے ہیں۔
کہ شاید کچھ حرکت پیدا ہو سکے۔ بد عقیدہ ڈارون اور بد مذہب آئنسٹائن کی ہمارے نصاب میں بھلا کیا گنجائش؟ اس لیے تمام باطن پرست طاغوتی محققین کے باطل و کفریہ نظریات سستے اور بار بار استعمال شدہ تیل میں تلے حلال قلندری قیمہ رول اور المشہور حق باہو مرچی پکوڑوں تلے جگہ نہیں بنا پاتے، ورنہ یہ اشیاء ناپاک و نجس ٹھہرائی جاتی۔ سبز نظر سماج جب سرخی مخالف جہاد میں جتا ہوا تھا تو چند ایک غازی سائنسوروں نے جنات قابو میں کر کے ان کی طاقت سے بجلی بنانے کا اعلان کیا اور خوب واہ واہ سمیٹی۔ ایسے میں سائنس کی درسی کتابوں سے جدا کیے گئے علمی اوراق پر استعمال شدہ موبل آئل سے بنے گھی میں لتھڑے اور سکرین کے شیرے سے لبریز الحفیظ کی مشہور مونگ کی دال والی جلیبی کھا کر اور گول گپوں والا سونٹ کا پانی پی کر ڈکار مارتا وقار مستری پانی سے گاڑی چلانے کا دعویٰ کر کے باوقار و معزز ہو جائے تو کیا تعجب۔ سائنسدان جب سیاست کے اکھاڑے لگائیں، استاد شعبدے بازی اور سیاست دان استادی دکھائیں تو جدید علم الطبیعات المدار کا سارا دار و مدار ایک کرتب باز ڈگڈگی بجاتے مداری کی چھڑی کی حرکت پر منحصر ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی ذہنی حبس اور شعور کی خزاں ہے۔ گنجان آباد شہروں کا مزاج تیز اور گرم سرد ہوا کرتا ہے۔ ان بڑے شہروں کے مغرور رہائشیوں سے پوچھا جائے تو خزاں خال خال ہی کسی کو یاد ہوگی۔ گرمی اور سردی اور پھر گرمی اور سردی، بس دو ہی موسم میں ہمارے شہروں کے لحاف، سویٹر، ہیٹر اور بند کمروں میں سونے یا پھر ململ لون کے کرتے اور اوپر چھت پر جا کر سونے کا موسم۔ ان دو موسموں کے علاوہ کسی تیسرے موسم کی گنجائش اور اجازت نہیں۔ کتاب میں درج 4 موسموں کے علاوہ دیگر موسم بھی ہوا کرتے ہیں۔ ان علاوہ ازیں موسموں کے بارے میں سب جانتے ہیں مگر آنکھ موند لیتے ہیں۔ حبس زدہ ماحول میں موسم کا مزہ یا اہتمام تو کیا خاک لیا جائے، کچھ موسموں کا تو نام لینا بھی گناہ قرار دیا جا چکا ہے۔ کسی موقع پر علم البشریات و الابدان کے موضوع پر سوال کا جواب دیتے ہوئے پروفیسر شمسی نے کہا کہ جملہ قدرتی موسموں میں سب سے زیادہ اندر کا موسم اثر انداز ہوتا ہے۔ جو جوبن چڑھتا ہے تو سب کچھ لپیٹ لیتا ہے۔ باخری نے غنیمت جانا اور بائیں آنکھ میچتے موضوع پر نقب لگائے گئے اندر کا موسم اگر خزاں گزیدہ ہو تو ہمارے ہاں نیکی کی علامت سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن یہی اندر کا موسم جب باہر کی انگڑائی لے اٹھے جو کہ اکثر آ ہی جاتی ہے تو سماج کے ٹھیکیدار بل بلا اٹھتے ہیں۔ سماج کے یہ بوسیدہ ٹھیکیدار زیادہ تر عمر رسیدہ بلکہ یوں کہا جائے کہ خزاں رسیدہ نابغے ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ سے انہیں شدید نفرت اور کہے کے خلاف جنگ جاری رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چاندنی خالہ تک جب یہ باتیں پہنچی تو وہ سوچ میں پڑ گئیں کہ اندر کے موسم، خاص کر بہار سے نفرت کرنے والے، کبھی کبھار اور مختصر وقت کے لیے ہی صحیح خود بھی تو ان موسموں سے آشکار اور پھر کہیں نہ کہیں اس بدی کا شکار ہوئے تو ہوں گے۔ اندر کا موسم اتوار بدلتے ظاہر ہوتا ہے۔ اس موسم کا شکار اپنے بدلتے رنگ چھپانے کی لاکھ کوشش کرتا ہے مگر یار لوگ بھانپ لیتے ہیں، چھپائے نہیں چھپتا۔ جی صاحبو، تو اس طرح ہم نے صفحہ نمبر 11 آج مکمل کیا۔ عنوان کنٹینیو ہے، خزاں، اور اسی طرح سے آپ کا دل بہلاتے رہیں گے گل موراباد، جو کہ شکستہ شہر کی ظریف، رنگین اور شوریدہ داستان ہے اور جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جن کا قلمی نام ہے ازخ۔